نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے مجمع میں تشریف فرما ہیں اور صحابہ سے پوچھا کہ بھئی زمانہ جاہلیت میں یہ جو ستارہ ٹوٹنے کا تصور تھا تم لوگ اس کے متعلق کیا عقیدہ رکھتے تھے؟ میں نے کہا جی ہمارا عقیدہ تو یہ تھا کہ کوئی بہت بڑا حادثہ رونما ہونے والا ہے یا کوئی بہت بڑا واقعہ رونما ہونے والا ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس تصور کی نفی فرما دی کہ بھائی کسی کی زندگی کے ساتھ کسی کی موت کے ساتھ ان ستاروں کے ٹوٹنے کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امر ہے, اللہ کی طرف سے ایک معاملہ ہے کہ یہ ستارے شیاطین کو اور جنات کو مارے جاتے ہیں, کسی کی حیات اور کسی کی موت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. عقیدہ صاف ہو گیا کہ ان ستاروں کے ٹوٹنے کا توہم پرستی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو اب یہ جو جنات ان 100 میں سے کوئی ایک بات سن لیتے اور وہ نجومیوں کو آ کر بتا دیتے ہیں, اور نجومی آج کل کے دور میں بھی انہوں نے ہم سب کو بے وقوف بنایا ہوا ہے, اور ہم ماشاءاللہ اتنے سمجھدار ہیں کہ ہم ان بے وقوفوں کے ہاتھوں بے وقوف بنتے چلے جا رہے ہیں. جس کو دیکھو وہ فلاں کے پاس, وہ جی میرا ہاتھ دیکھنا جی دولت کتنی ہے. اچھا سب سے پہلے سوال یہ پوچھیں گے یار میرے ہاتھ میں شادیاں کتنی لکھی ہوئی ہیں, شادی ہونی بھی ہے کہ نہیں ہونی, پہلے یہ دیکھ کے بتا دو. وہ اللہ کے بندو, یہ تو جب تم پیدا ہوئے تھے تب تمہارے مقدر میں سب کچھ لکھ دیا گیا. تمہیں رزق کتنا ملنا ہے, تمہاری شادی ہونی ہے, تمہارے بچے کتنے ہونے ہیں, کتنے نہیں ہونے ہیں, کتنا عرصہ تم زندہ رہو گے, کتنے نوالے تم کھاؤ گے, کتنے برگر تم کھاؤ گے, کتنے پیٹیز تم کھاؤ گے, کتنا پیزا تم کھاؤ گے, کتنے لیگ پیس تم کھاؤ گے, کتنے روسٹ تم کھاؤ گے, یہ سب اللہ نے لکھ دیا ہوا ہے. تو پھر نجومی کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں سمجھ میں آ رہی بات. شیطان نے ایسا ہمیں اس کام پہ لگا دیا ہوا ہے کہ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ان لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں اور نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی باتوں پر اعتماد کر لیتے ہیں. یاد رکھیے گا کہ جدھر بندے نے کسی نجومی کی بات کے اوپر اعتماد کیا ادھر اس کا ایمان فارغ ہو گیا. اور یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں, اللہ کے نبی کی بات آپ کو سنانے لگا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ من اتی عرافا من اتی عرافا فسألہ لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلہ. کہ کوئی شخص کسی نجومی کے پاس گیا, عراف کہتے ہیں نجومی کو یا یہ ہاتھ دیکھنے والے کو, اور اس سے جا کر صرف اس نے اتنا کہا کہ بھائی یہ میرے ذرا ہاتھ تو دیکھو, صرف اتنا کہا, ابھی اس کی بات سنی بھی نہیں ہے اور اس کی بات پر یقین بھی نہیں کیا, صرف پوچھا اس سے جا کے کہ بھائی ذرا میرا ہاتھ تو دیکھنا, میرے ہاتھ میں کیا ہے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لن تقبل لہ صلاۃ 40 لیلہ, اس کی 40 دن کی نماز ضائع ہو گئی. یہ تو اس شخص کا حال ہے جو نماز پڑھتا ہے, نماز پڑھتا ہے تو 40 دن کی نماز اس کی ضائع ہو گئی. اب ذرا سوچیں کہ جو شخص نماز بھی نہیں پڑھتا, نماز بھی نہیں پڑھتا, پھر وہ کسی نجومی کے پاس جاتا ہے اور اس کو جا کر اپنا ہاتھ دکھاتا ہے, تو پھر اس کا کیا انجام ہوگا اور اس کا کیا حال ہوگا. یہ تو اس شخص کا حال ہے جو صرف نجومی سے جا کر پوچھتا ہے کہ بھائی ذرا میرے نام کی فال تو نکال دینا, وہ طوطے سے کے ذریعے سے کچھ نکلوا تو دینا, پریڈکشن تو ذرا کر دو کہ کل میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. صرف ابھی جا کے اس نے پوچھا ہے, اور جس شخص نے پوچھا اور پھر اس نجومی کی بات کی تصدیق بھی کر دی کہ ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے من اتی کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہ جو شخص کسی نجومی کے پاس جائے, کسی جادوگر کے پاس جائے, کسی کاہن کے پاس جائے اور اس سے مستقبل کے حالات کو معلوم کرے, اور جو بات اس نے کہی اس کی تصدیق بھی کر دے کہ ہاں 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 بالکل ایسا ہونے والا ہے, ایسا ہوگا, یقیناً ایسا ہوگا, تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جو میں دین لے کر آیا ہوں اس نے اس دین کا انکار. اللہ کے نبی کا فتویٰ ہے, کسی ملا کا فتویٰ نہیں آپ کو سنا رہا میں. تو اس لیے خدارہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں. اور یہ اتنی ڈرامے بازی ہے, اتنی ڈرامے بازی ہے. میرے ابھی ایک دوست ہیں, بیچارہ 2 دن اس نے میرا دماغ کی دہی بنا کے رکھی ہے, تھوڑا سا وہمی تھا وہ, تو اس کے ساتھ کچھ معاملہ ہو گیا ایسا. وہ تقریباً اس نے 20 منٹ کی کال مجھے کی, اور میں 20 منٹ اس کو یہی سمجھاتا رہا کہ یار ایسا کچھ نہیں ہوتا, ایسا کچھ نہیں ہوتا, ایسا کچھ نہیں ہوتا.
تو یہ آپ کبھی کسی کے پاس، اللہ نہ کرے کہ کسی کے پاس جانا ہو، لیکن چونکہ ہمارا ایک عمومی مزاج ہے، ہمارے گھر کی خواتین جو ہیں وہ زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں. ابھی ہمارے ایک دوست ہیں، میں نام نہیں ان کا لیتا، اور اگر وہ میرا یہ بیان سن رہے ہیں تو ان سے پیشگی معذرت کہ ان کا نام لے کے میں یہ بات بیان نہیں کر رہا، سمجھانے کے لیے ایک بات بیان کر رہا ہوں. وہ اپنے بیٹے کو پائلٹ بنا رہے تھے. ابھی پرسوں میرے ان سے ملاقات ہوئی. میں نے کہا بچے کی پڑھائی کہاں تک پہنچی؟ کہ جی 1 سیمسٹر ہو گیا. میں کہا ماشاء اللہ پائلٹ بن رہا ہے؟ کہتے ہیں نہیں پائلٹ نہیں بن رہا. میں کہا پھر کیا؟ جی میں نے فیشن ڈیزائننگ میں ڈال دیا. میں نے کہا خیریت ہے، اچھی بڑی لائن آپ نے چھڑوا کے تو فیشن ڈیزائننگ میں ڈلوا دیا. کہتے ہیں وہ اصل میں ہمارے کوئی ملنے والے تھے، آگے انہوں نے 4 کہانیاں مجھے سنائی. ان سے آگے کوئی ملنے والے تھے، انہوں نے کوئی ذائقہ بنایا تو اس میں ہم انہیں نظر آ گئے، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کے بچے کے لیے مستقبل کے لیے یہ مناسب نہیں ہے. تو میں نے کہا آپ نے اس کی بات مان لی؟ کہتے ہیں میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ لا یعلم الغیب الا اللہ، کہ غیب اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا. تو یہ نجومی نعوذ باللہ اللہ سے بڑا علم ہے ان کا، اللہ سے زیادہ علم ہے ان کا، کہ وہ 2 4 5 6 آڑی ترچھی لائنیں بنا کر اور مجھے اور آپ کو گمراہ کر دیتے ہیں کہ جی نہیں یہ کام آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، یہ کام آپ کے لیے مناسب نہیں ہے. اور تم کون ہوتے ہو یہ کہنے والے یہ کام میرے لیے مناسب ہے کہ نہیں ہے؟ اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے، آپ کو، ہم سب کو استخارہ کرنے کا حکم دیا. اچھا استخارے میں بھی ایک مصیبت، اب یہ بات پھر موضوع سے ہٹ جائے گی لیکن چلو اب کر دیتا ہوں، یہ بھی ضروری ہے. استخارے کے اندر بھی ایک مصیبت. کام میرا ہے، میں قاری ابرار صاحب کو فون کر کے کہتا ہوں قاری صاحب میرے لیے ذرا استخارہ تو کر دینا. لا حول ولا قوت الا باللہ. وہ قاری صاحب کو کیا پتا کہ میرا کیا معاملہ ہے کیا معاملہ نہیں ہے. میرا کام ہے، میں خود کیوں نہیں استخارہ کرتا؟ کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ آتا نہیں ہے. اس لیے نہیں کرتے نا ہم استخارہ کہ ہمیں آتا نہیں ہے. کیوں نہیں آتا؟ کہ استخارے کا تصور ایسا ہمارے ذہنوں کے اندر پیش کر دیا گیا ہے، بٹھا دیا گیا ہے کہ پتہ نہیں خدا نہ خواستہ استخارہ کوئی بہت بڑا ہوا ہے. اور بھائی صرف 2 رکعت نماز نفل ہے اور 1 استخارے کی دعا ہے بس. اور استخارے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کل میرے ساتھ کیا ہونا ہے، غیب کی خبریں معلوم کرنا استخارے کا مقصد نہیں ہے. استخارے کا مقصد تو اپنے معاملات میں اللہ تعالیٰ سے خیر کو مانگنا ہے. ہم نے یہ کس قسم کا استخارہ بنا لیا؟ پھر وہ جو سب سے زیادہ کام خراب کیا نا ہمارے یہ میڈیا نے خراب کیا، وہ ایک کرائے کے ملا کو بٹھایا ہوتا ہے، وہ لیپ ٹاپ لے کے بیٹھا ہوتا ہے اور لیپ ٹاپ پہ استخارہ ہو رہا ہے. پتہ نہیں یار یہ کس قسم کا استخارہ ہوتا ہے. یاد رکھیے گا کہ اس عمل کو جو ہمیں سکھلایا جا رہا ہے، جو ہمیں بتلایا جا رہا ہے، اس کو استخارہ کہنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی توہین ہے.